بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ کا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، جیسے اس دن بھی میں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا۔ اس کے بعد تمام لوگوں کا جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، نیک خواہشات کا انہوں نے ہمارے ساتھ اظہار کیا، ہمارے ساتھ عدالتوں میں آئے، ان کی دعائیں بھی تھی الحمدللہ۔ حاجی صاحب کی 302 میں جو جیلی مقدمہ جو بوگس تھا، جن میں انہوں نے حلف بھی دیا ہے، کسی میں اگر میں سمجھتا ہوں اگر ایک ایمان کی چھوٹی بھی رہتی ہوتی ہے، ایک مقدس کتاب پہ انہوں نے ہاتھ رکھ کے اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے انہوں نے حلف دیا ہے کہ میں اس چیز میں ملوث نہیں ہوں۔ اللہ کے آگے تو وہ صاف تھے، اللہ کو تو پتہ تھا یہ کس نے کیا ہے، لیکن لوگوں کے آگے انہوں نے پھر بھی انہوں نے کہا میں لوگوں کے آگے یہ صفائی اپنی پیش کرتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں 302 کا حاجی صاحب پہ کیس بنایا گیا، الحمدللہ وہ جھوٹا تھا، جیلی تھا، کیونکہ میرے بھائیو آپ کو پتہ ہے جھوٹ جتنا بھی ہو بلندی پہ پہنچ کے جیت حق سچ کی ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ انشاءاللہ حاجی صاحب کی 302 میں بھی بیل ہوئی۔ جب 302 میں بیل ہوئی تو 18 دن بعد 311 لگایا گیا۔ الحمدللہ ہائی کورٹ نے 311 میں بھی حاجی صاحب کی بیل دی، اور 9/11/2022 کو دوبارہ ایک اولڈ ایف آئی آر، آلریڈی وہ ایف آئی آر سٹی تھانہ میں درج تھی، اس کے باوجود دوبارہ انہوں نے کو ایک رکاوٹ ڈالنے کے لیے راستے میں، اور اوپر جو ان کو پریشر دے رہے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ ہم نے ایف آئی آر کر دی ہے، پریشر تو ظاہر ہے۔ تو اس میں بھی الحمدللہ دوسرے دن جج صاحب نے، جتنے بھی ہیں ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اپنی عدلیہ کی، اپنے وکلاء کی، جنہوں نے ہمیشہ انشاءاللہ تعالی میرٹ کا فیصلہ کر کے دیکھ کے ہر ایک مظلوم کو، جن کے ساتھ ظلم ہوا، ان کو انصاف ملے۔ اور انشاءاللہ تعالی جیسے حاجی صاحب نے کہا ہم جلد اپنے لوگوں میں ایک میٹنگ بھی رکھیں گے اور ایک بہت بڑا جلسے کا انعقاد کریں گے، جس میں ہم اپنے لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ دیکھیں اگر حاجی ابرار کے ساتھ کسی نے مقابلہ کرنا تھا، جو ہمارے پیچھے یہ جو کوتیں لگی ہوئی ہیں، پتہ نہیں ان کو ہم سے فیوچر کا کیا ڈر ہے، پتہ نہیں ان کو ہم سے مسئلہ کیا ہے۔ اگر آپ کو مقابلہ کرنا تھا آپ جھوٹے پرچے نہ کراتے، ہمارا کیا غلطی؟ ہم نے 3 یوسیوں پہ حاجی صاحب کی یہ غلطی ہے تحصیل بنا کے دی ہے۔ اگر ان کو مقابلہ ہی کرنا تھا تو وہ شرگڑھ میں ایک تحصیل بناتے، آج پتہ چلتا کہ شرگڑھ کو بھی 3 یوسیوں پہ تحصیل بنا دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے مقابلہ ہی کرنا تھا آپ حاجی صاحب جیسے کام کرتے۔ الحمدللہ جب حاجی صاحب نے تناول میں 2018 جو ان کی کنسٹیچوئنسی تھی، الحمدللہ 90% دشمنداری ختم کی ہے، آج وہی چیز دوبارہ جاگر ہو گئی ہے۔ لیکن اس طرف تو کسی نے نہیں دیکھا میرے بھائیوں، 4 سال ہو گئے ہیں، 4 سال آپ میڈیا والے دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے آپ سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ ناصر بھائی ہیں، شوق بھائی ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیں کیا حاجی صاحب یہ جو ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہیں، کیا یہ اس میں کوئی حقائق، کوئی صداقت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ بچے کو پتہ ہے کہ یہ ایف آئی آر جیلی ایک پولیٹیکل ایگزام لیا جا رہا ہے، لیکن اس طرح تو نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بکسے ہم انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کے رکھیں گے ان کے خلاف، یہ جو کوئی تھے اس طرح آپ دیکھ لیں منصیرہ میں ابھی یہ فرعون بن گئے ہیں قسم کے، یہ قوتیں ساری اکٹھی ہو گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ 18 میں بھی الحمدللہ یہ سب اکٹھے تھے، پھر بھی میرے والد صاحب نے 20,000 ووٹ لیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بار تو کوئی کام ہی نہیں ہو سکے۔ پہلے سال کے میں کہتا ہوں، اس دن بھی میں نے جیسے کہا ہے، پہلے سال کے جو افتتاح ہوئے ہیں ابھی تک ان پہ کام نہیں شروع ہوئے، تو یہ کیا علاقے میں دیں گے؟ بات حاجی صاحب والی اب شام ہوگی ہے، تو جب شام ہو جاتی ہے تو پھر اس طرح کے جھوٹے مقدمے کوئی انہوں نے جواز رکھنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہم اب کوئی اس ٹائم پہلے آپ نے دیکھا ہوگا منصیرہ میں روڈ جام ہوا، ہمارے لوگوں کو تکلیف دی گئی، حکومتی جو نمائندے ہیں وہ کوئی بھی اٹھ کے آتا ہے روڈ جام کر دیتا ہے، اس کا جو دل چاہتا ہے وہ جو بولے وہی قانون ہے، وہ جو کرے وہی اس کو ہماری جو انتظامیہ امین کہتی ہے۔ آپ انتظامیہ کو آزاد چھوڑیں خدا کے لیے، ہم تو چلیں جس طرح حاجی صاحب نے کہا، اثر رسوخ والے ہیں، پاور بھی ہے، الحمدللہ ہاتھ مضبوط ہیں، غریب آدمی کیا کرے؟ اب حاجی صاحب کی جو ایف آئی آر، جتنی بھی ایف آئی آرز ہوئی ہیں میرے بھائیوں، لکھنے والے کو بھی پتا تھا۔ اب ایک بندہ ہے نا جو لکھ رہے کیس، اس کو بھی پتا ہے میں جیلی ایف آئی آر لکھ رہا ہوں، اب کروانے والے کو بھی پتا ہے کہ میں جیلی ایف آئی آر کروا رہا ہوں، تو اس کا کیا حال ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی حال ہے؟ کوئی حال نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس عدالتیں ہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے والد صاحب نے پچھلی بار ہی میں نے ان کو کہا تھا، وہ جو جھوٹی ہے 365 لگا دیا دفعہ،
کہ چیلنج کریں اس FIR کو، چیلنج کریں. انہوں نے میری نہیں سنی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو خود انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لک آفٹر کروں گا. میں پشاور میں انشاءاللہ تعالیٰ ریڈ دائر کروں گا ان سب FIRs کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اس میں جس نے زیادتی کی ہوئی، کوئی افسر ہوا، کوئی بھی ہو، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچہرے میں لا کے کھڑا کریں گے. ہم نے تو میرے بھائیوں ہمیشہ حق سچ کی آواز اٹھائی ہے، میرے والد صاحب نے اٹھائی ہے. میں شاید میرے والد صاحب بتا نہ سکتے ہوں جو انہوں نے کیا ہے، لیکن میرا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ غریب لوگوں کا ساتھ دیا ہے، کیونکہ ہم خود غریب تھے. اب کیا غریب آدمی جو ایک زمین سے سٹرگل کرتا کرتا ایک تکلیف اٹھا کے کیا وہ اوپر میرٹ پہ آ جائے، تو اس کے ساتھ یہ زیادتی ہے ہماری کہ ہم نے پھر پولیس کی جہاں تک بات ہے، آپ دیکھ لیں پولیس کے ساتھ مل کے حاجی صاحب نے کتنا بڑا علاقے میں کام کیا ہے. کوئی ایسا سیاسی ہزارے میں نہیں ہے مجھے بتا دیں جس نے اتنا بڑا قربانی دی ہو اپنی جیب سے. پھر کچھ ٹائم پہلے آپ دیکھ لیں اگی میں روڈ جام ہوا، میت رکھی گئی، کون گیا؟ حاجی ابرار نے اس میں کیا اپنا کردار ادا کیا. پھر آپ دیکھ لیں ہمارے علاقے میں 4 لوگ شہید ہو گئے تھے، اس میں حاجی ابرار کا کیا کردار تھا؟ پولیس سے شہید ہوئے تھے. تو ہماری تو ان کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں ہے، تو ہم نے تو ہمیشہ ان کی عزت کی ہے. اور جو لو تقوی کے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں بھی عزت دی ہے. تو افسروں نے تو آنا جانا ہوتا ہے میرے بھائیوں، آج ہیں کل نہیں ہے. تو میں پھر کہتا ہوں کہ یہ آج جو پیچھے لگے ہوئے ہیں تو یہ آگے بھی کل لگے ہوئے تھے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر لگیں گے انشاءاللہ. یہ شام ہوگی ہے، 4-5 مہینے کی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ان کو اب شرم نہیں تو بیٹھنے ہو رہا کہ ہم کیا بات کریں عوام کے آگے. عوام بھی ان کو دیکھ چکی ہے، سب لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ 4 سال انہوں نے انتقام کے علاوہ، لاقانونیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ لینا حق سچ کی جیت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. جلد ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، جتنے بھی برادریوں سے تعلق رکھتے ہیں، سب برادریوں والے ہمارے بھائی، ان سب کو ہم اکٹھا کر کے انشاءاللہ اگلا لایا ملاب کے ساتھ بھی آپ بھی ہوں گے. پھر انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا. تو بہت بہت شکریہ تمام میڈیا بھائی والوں کا.